خواتین بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتی ہیں تو اور مجھے پہلے ہی پتا ہے. جی بالکل بالکل، لیکن میں آج آپ کو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرنے والی ایک خاتون سے ملاقات کرواؤں گا، اور انہوں نے ایسے ایسے بڑے بڑے پہاڑ چڑھے ہیں کہ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا. حقیقی پہاڑ جو ہوتے ہیں، دنیا کی 14 بلند ترین جو چوٹیاں ہیں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں، اس میں سے یہ 10 چڑھ چکی ہیں، سر کر چکی ہیں. یہ بالکل ہر جگہ انہوں نے جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے، اور بڑی خطرناک یہ معاملے ہوتے ہیں. اور 7 چوٹیاں ان میں سے ایسی ہیں جو انہوں نے 6 مہینے میں سر کر لی. مطلب بڑی اسپیڈ میں تھی، اور انہوں نے کہا بھائی بس جلدی جلدی یہ کام کرو، اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. 4 رہ گئی ہیں میرے خیال میں، وہ بھی اب کر لیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پاکستان نے ابھی انہیں حکومت نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے. نائلہ صاحبہ پاکستان کی مایا ناز جو کو پہما ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نائلہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ نائلہ، آپ نے وقت نکالا اور زبردست کام آپ نے کیے. ہم تو گنواتے اور چوٹیاں گنتے خود تھک گئے تھے، پتہ نہیں آپ سر کیسے کر گئی، لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو وہی روایتی سوال ہے آپ سے، تمغہ امتیاز ملا آپ کو، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ مجھے ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک جب میں 23 مارچ کو وہاں پہ تھی، آئی واز پروبیبلی دا ینگسٹ پرسن دیر، اور فیمیل زیادہ نہیں تھی. اینڈ جب میں باہر آئی تو جو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، بیکاز باقی جو لوگ تھے جیسے راحت فتح علی خان تھے، اور اس طرح کی بہت ساری پرسنالٹیز تھی جن کو آئی کوڈنٹ بلیو کہ میں اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ ہوں وہاں پہ. تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. آئی تھنک آئی نیڈ مور ٹائم ٹو ابزارب اٹ. تو اب آپ کے گھر والوں کو یقین آ گیا ہے؟ وہ آئی تھنک یس، ان کو آ گیا، مجھے ابھی تک نہیں آیا. صحیح. تو جن بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے نام لیے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، کسی سے بات ہوئی آپ کی، تو ان کے کیا تاثرات تھے آپ کی اچیومنٹس وغیرہ پر؟ آئی تھنک سب سرپرائز تھے، کیونکہ وہاں پہ آئی تھنک موسٹلی کسی کو پتہ نہیں تھا میرا یا میری اچیومنٹس کا. تو وہ بھی سرپرائز تھے، لیکن وہ بھی کافی زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور میں ان کا نام بھول گئی ہوں، آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ افینڈ دیم. ہاکی کے جو ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ہیں، ہیرو ہیں، میں ان کو جانتی ہوں بٹ نام نکل گیا ذہن سے. سو آئی واز ویری آنرڈ. وہ بھی انہوں نے آ کے مجھے اپنا کارڈ دیا اور بولا کہ اگر کراچی آؤں تو ان سے ملوں. تو آئی واز ویری 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 ہیپی. کیا بات ہے، زبردست. لیکن اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ینگسٹ تھیں اور وہاں پر خواتین کم تھیں، ان میں بھی آپ ینگسٹ تھیں، اور پیماؤں میں تو پھر آپ مطلب خواتین بہت ہی کم ہیں. آپ کے خیال میں کتنی خواتین ہوں گی اس فیلڈ میں؟ ہماری صرف 3 ہیں پاکستان میں جو کہ جنہوں نے 8000 میٹر سے اوپر پیک سمٹ کیے ہیں، اور باقی جو 6000 والی ہیں وہ بھی ہینڈ فل ہیں ٹو بی آنیسٹ. 10 ہوں گی شاید، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تو پھر بہت ہی کم ہے نا. لیکن چلے، اب جو آپ نے جو پہاڑ جو چوٹیاں سر کی ہیں، جو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 14 میں سے آپ نے 10 سر کر لی ہیں، وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سے پہاڑ ہیں، کس ریجن میں ہیں، کہاں ہے؟ میں پاکستان سے سٹارٹ لوں گی. تو پاکستان میں ان 14 پیکس میں سے 5 پیکس ہیں جو گلگت بلتستان میں ہیں. K2 نانگا پروت، براڈ پیک، کشبرم 1 اور کشبرم 2. تو یہ میں نے 5 پاکستان کی ساری کمپلیٹ کر لی ہیں. پھر نیپال میں میں نے ایوریسٹ سمٹ کی ہے، لوٹسے، اناپورنا 8 ہو گئی، ایک مسنگ ہے، مناسلو سوری، وہ بھی میں نے کچھ مہینے پہلے سمٹ کیا. اور تبت چائنا میں نے ایک سمٹ کی ہے، چویو، اکتوبر میں. تو یہ 10 پیکس ہیں. اب انشاءاللہ باقی بھی پلان ہے. اور وہ جو 6 مہینوں میں آپ سر کی تھی، وہ کون سی تھی؟ ہاں، اور ایسی جلدی کیا تھی مطلب؟ میرا کوئی پلان نہیں تھا 14 پیک سمٹ کرنے کا، یا کوئی ریکارڈ کا اس طرح نہیں تھا. میں نے ایوریسٹ اور لوٹ سے پلان کی تھی، تو وہ بس اچانک سے کسی نے اناپورنا کا بولا. تو اناپورنا از ویری اٹس اے ڈیڈلی ماؤنٹین. اناپورنا ہوا، ایوریسٹ کیا، اس کے میں نے کچھ دن بعد، ایوریسٹ کے 2 دن بعد میں نے لوٹ سے سمٹ کی. تو جب 3 ہو گئی تو پھر مجھے لگا کہ ایکلائمیٹائز ہوں. اگر اسپانسرشپ ملتی ہے، جو مجھے ایک بارڈ فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے مجھے لاسٹ منٹ پوچھتی گئی، انہیں لاسٹ منٹ اسپانسرشپ اپروو کرتے گئے. اس کے بعد میں نے پاکستان میں نانگا پربت، براڈ پیک فورن سے سمٹ کی، اینڈ دین مناسلو اینڈ چویو. تو وہ بس آئی تھنک اچانک سے، کوئی پری پلان نہیں تھا، اچانک سے پلان بنتے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ساری پیک سمٹ بھی ہوتی گئی. صحیح. تو مطلب یہ جو جلدی تھی وہ اسپانسرز کی وجہ سے تھی؟ یس، کیونکہ اگر اسپانسر نہیں ملتا تو میں نہیں کر پاتی. مطلب اگر ہمت اور حوصلہ ہوتا بھی تو اسپانسرشپ نہیں ملتی تو وہ پاسبل نہیں تھا. اور اسپانسرشپ ملنا آسان ہے یا اس فیلڈ کے لیے؟ بہت مشکل ہے. تو مجھے بھی بارڈ فاؤنڈیشن کے علاوہ اسپانسرشپ ملنا میرے لیے بھی ابھی تک ایزی نہیں ہے. حالانکہ ابھی 10 پیکس ہو گئی ہیں،
ریکارڈ بریکنگ ٹائم ہے. مطلب میں نے جو میل کلائمبرز ہیں ان سے بھی جلدی ریکارڈ بنا کے اتنی جلدی پیک کیا. مطلب میرا مقصد یہ تھا کہ اگر جلدی ہو جائیں دین آئی کین ہیو مائی فیملی لائف بیک. یہ بھی ایک ریزن تھا. تو بہت مشکل ہے. آئی واز لکی کہ مجھے بارڈ فاؤنڈیشن ملا, لیکن اس کے علاوہ جب میں ابھی بھی اپروچ کر رہی ہوں تو اٹس ناٹ. تو یہ انٹرنیشنل کلائمبرز کے لیے بھی اسپانسرشپس ملنا اتنا ہی مشکل ہے؟ یہ گلوبلی ایک ایشو ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ, کیونکہ پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ کو کوئی, جیسے فار ایگزامپل ابھی تک میں نے مطلب آئی واز دنیا میں 10 لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے 6 مہینے سے کم 7+ پیک سمٹ کیے ہیں. آئی واز ون آف دیم. میں نے 2 سال میں 10 پیکس کیے ہیں, تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. اور ورلڈ وائڈ مطلب مجھے انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی میں بھی لوگ جانتے ہیں, اور پاکستان میں مطلب آئی ایم نون, آئی ایم ویری گلیڈ کہ لوگ ریکگنائز کریں, بٹ ویسی اس طرح کی مطلب جیسے کرکٹ کا نام ہے اس طرح ہمیں نہیں اپریشیٹ کیا جاتا وائڈلی. تو یہ ایشو پاکستان میں زیادہ ہے. بالکل. اچھا, یہ خیر سب کا ہی دکھ رہا ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ ایک ہی کھیل کی طرف ہے. نتھنگ اگینسٹ کرکٹ اور اینی کرکٹر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب توجہ ساری ایک ہی طرف ہو جائے گی تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے. آئی تھنک میں ویسے مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے, یہ پبلک کی وجہ سے ہوتا ہے, بیکاز پبلک ہی انٹرسٹڈ ہے زیادہ کرکٹ میں, ان کا انٹرسٹ باقی اسپورٹس میں کم ہے. تو یہ صرف ماؤنٹینئرنگ نہیں پاکستان میں, باقی بھی جو اسپورٹس ہیں ایتھلیٹس ہیں وہ بھی نظر انداز ہوتے ہیں فار شیور. بالکل. لیکن اب چونکہ جیسے آپ کو یہ ایوارڈ ملا تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ آئی تھنک پچھلے 2-3 سالوں میں ماؤنٹینئرنگ کو تھوڑا سا پہلے سے زیادہ حکومت کی طرف سے بھی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو ٹریننگ ہے, فار ایگزامپل ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ پہاڑ ہیں 7000 میٹر سے اوپر, نیپال سے بھی زیادہ, چائنا سے بھی زیادہ, لیکن کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ چینجز آ رہے ہیں, لیکن وہ اٹس ناٹ گڈ انف, کیونکہ بہت سلولی آ رہے ہیں. تو وہ اتنی دیر میں جتنے بھی فورن ٹورسٹ آتے ہیں وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہو کے بھی جاتے ہیں کچھ. صحیح. اچھا, اسپانسرشپ کی بات ہو رہی ہے تو ایک پہاڑ کو سر کرنے میں کتنا فائنانس چاہیے ہوتا؟ آئی تھنک بالکل اٹ ڈپینڈس کہ کہاں پہ کر رہے ہیں, کون سی ٹیم ہے. جیسے پاکستان میں اگر پہاڑ ہے, پاکستانی ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کا 20 لاکھ ایوریج میں ہو سکتا ہے. اٹس ویری ایکسپینسو اسپورٹ. پاکستان سے باہر ایوریج جو کاسٹ آتی ہے وہ بھی 20,000 صرف ایکسپیڈیشن کی آتی ہے, اس کے اوپر آپ کی ڈفرینٹ کاسٹ, گیئر کی کاسٹ, انشورنس کی کاسٹ. تو اٹ از اے ویری ویری ایکسپینسو اسپورٹ. تو اسی لیے آئی تھنک ہم اسپیشلی ہم ماؤنٹینئرس کو اور بھی زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو مجھے پرسنلی ابھی تک نہیں ہوا, لیکن وہ جیسے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت زیادہ اسٹرانگ کلائمبرز ہیں, جن کو بیکاز ان کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا نہیں پاتے دنیا کو. اچھا, اب چونکہ تو چلیں اسپانسرشپ کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا مسائل ہیں؟ بہت سے ایشوز ہیں. اگر اس طرح اگر پراپرلی دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ٹریننگ. ہمارے پاس کوئی بھی پاکستان میں انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کوئی بھی کلائمبر نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. جیسے نیپال میں 80 یا 90 ہیں, پاکستان میں کوئی نہیں ہے. ابھی 3 لوگوں کو اسپانسر کیا جا رہا ہے, انہوں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی, ٹیک 4-5 سال تقریباً. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر چلے وہ 4-5 سال والی انٹرنیشنلی ریکگنائز نہ بھی کریں تو 2-3 ویک کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کورسز بہت کم ہیں, لیکن ابھی آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. دوسرا جو ان کی جیسے کلائمبنگ میں پورٹرز آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پورٹرز ہمارا سارا سامان لے کے جاتے بیس کیمپس میں. اوپر بھی کچھ پورٹرز وہ کلائمبنگ میں مطلب ویٹ کلائمبرز کا لے کے جاتے ہیں, اور وہ اپنی جان رسک پہ ڈال کے گائیڈ بنتے ہیں. ان کی جو سیلری ہے بہت کم ہے, مطلب جتنا ان کو رسک ہے اس کے مطابق ان کی سیلری بہت کم ہے. انشورنس کا ایشو ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ریسکیو از اے بگ ایشو. جو ریسکیو اگر پاکستان میں کوئی کلائمبر کو کچھ ہو جائے تو وہ گراؤنڈ ریسکیو ٹیم نہیں ہے جو نیپال میں باقی جگہوں پہ ہوتی ہے, یورپ میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے. ہیلی کاپٹر ریسکیو کا ایشو. تو دیر مینی ایشوز ایکچولی. بہت سارے ایشوز.